30 برس چھوٹے، اور جناب سیدہ حضرت علی سے برابر 15 برس کی چھوٹی، اور امام حسن اور امام حسین 7.5 برس کے چھوٹے. آپ اس کو یہ ذرا کیلکولیشن کیجئے، آپ جا کے حساب لگائیے. میں نے ایک اشارہ دے دیا ہے، اس میں فضیلت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جسے میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا، 40 برس کی عمر میں، یعنی 40 عام الفیل، پہلی بعثت. پتا ہے یہ آپ سنتے ہیں عام الفیل، بعثت، ہجرت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں اس کو ذرا حل کر دوں میرے بچوں کے لیے. 40 عام الفیل، 1 بعثت، 12 بعثت، 1 ہجری. یہ ذہن میں رکھیے گا. لطف آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ 40 عام الفیل، 1 بعثت، یعنی رسول 40 برس کی عمر میں ظاہراً مبعوث برسالت ہوئے. تو وہاں سے اب تاریخ پہلے کیا ہوتا تھا؟ عام الفیل سے چلتی تھی. عام الفیل ایک نیا حادثہ. عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. ابرہا جب قدیم سنا، میں جا چکا ہوں، سنا دیکھ چکا ہوں میں، سنا القدیمہ، جہاں ابرہا کا باقاعدہ وہ اس کے کچھ پلرز ابھی تک موجود ہیں وہاں. معارب میں تخت بلقیس بھی ہے، یعنی تخت نہیں ہے اوپر کا، صرف اس کے 18 ستون رہ گئے ہیں. کافی اونچے ستون ہیں، دیکھنے کی جگہ ہے. اچھا، وہ سنہ القدیمہ سے چلا ابرہا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے. ہیبت اتنی تھی اس کے لشکر کی کہ ابرہا کا لشکر جس چشمے پہ اترا، لوگوں نے اس کا نام عین الفیل رکھ دیا. جس دروازے سے وہ داخل ہوا، لوگوں نے اس کا نام باب الفیل رکھ دیا، یعنی ہاتھیوں کا گیٹ، ہاتھیوں کا چشمہ. اور جس سال یہ حادثہ ہوا، لوگوں نے اس کا نام عام الفیل رکھ دیا، یعنی ہاتھیوں کا سال. اب ہسٹری چلی عام الفیل. 40 عام الفیل. جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو یہ عام الفیل ہٹی، بعثت یعنی زمین سے آسمان کا رشتہ جڑا. میں کیا کرنے جا رہا ہوں محترم، یعنی ذرا غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا. زمین سے جو آسمان کا جو رشتہ تھا نا، جناب عیسیٰ کے بعد ٹوٹ چکا تھا وہی کا سلسلہ. جناب عیسیٰ اس ڈوریشن کو 550 برس، جناب عیسیٰ کے بعد 550 برس کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے. 570 اہل تشیع کے مطابق اور 571 عیسوی اہل سنت کے مطابق مولانا شبلی نعمانی نے لکھا. اچھا، یہ 550 برس کا جو سلسلہ تھا، بیچ کا ڈوریشن، کوئی وحی نہیں آئی تھی. تو اب جب زمین سے آسمان کا رشتہ جڑا تو تاریخ بدلی. اب کہلائی بعثت، یعنی رسول اللہ مبعوث با رسالت ہوئی. پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک، اے رسول پڑھو پڑھو پڑھو، گولی مارو نہیں کہا. کہا پڑھو پڑھو پڑھو، گولی مارو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں. مسلمان گولی مار رہا ہے، گولی. قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، سب شہید، ہر جگہ شہید، ہر ملک میں شہید. روزانہ 70-80 جانیں چلی جاتی ہیں، مگر پڑھتا کوئی نہیں ہے. جہالت اتنی عام ہے کہ ایک اب کیونکہ باب مدینۃ العلم کو چھوڑا نا. آج ساؤتھ افریقہ میں کتنے مسلم کنٹریز ہیں کہ جہاں کی سنت اور حرفت پر کرسچینٹی چھائی ہوئی ہے. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، وہاں چائنیز دیکھیے. میں مجلس میں گھنٹہ پورا کرنے نہیں آتا ہوں. آپ کو لطف آ رہا ہے نا؟ لطف آ رہا ہے جی. تو مسلمان چونکہ علم کے میدان میں پیچھے ہیں. ایک بوڑھا ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، کہا حکیم صاحب
میرا حافظہ ان دنوں خراب رہتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا کمر جھک گئی ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا چلتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا آنکھوں کو دکھائی کم دیتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ کانوں کو سنائی کم دیتا ہے۔ حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بڈھے کو غصہ آیا، کم بخت تو نے اپنی حکمت میں سوائے بڑھاپے کے کچھ اور بھی پڑھا کہ نہیں؟ تو حکیم نے کہا حضرت یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے دولت گئی، حکومت گئی، اقتدار گیا، یہاں تک کہ عزت بھی چلی گئی، صرف علی کے دروازے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ۔ اور کرم میں کیا کہتے جا رہا ہوں محترم، یہ نتیجہ یہ ہے، نتیجہ میں عرض کیا کروں۔ ابھی عید زہرا بھی آ رہی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے، انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا تو نتیجہ کیا ہوا۔ 93 میں لندن گیا، میں ایک غریب گھرانے سے چلا تھا، ایک جوڑا میرے پاس کپڑے تھے، 93 کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں لندن گیا عشرہ پڑھنے کے لیے، I was 19 years old، میری عمر کوئی 19 برس کی تھی، ابھی ڈیڈی بھی پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ہیترو ایئرپورٹ دیہات سے چلا، ہیترو ایئرپورٹ ہیوج، بہت بڑا، کئی ٹرمینل اس کے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں ایئرپورٹ کے باہر نکلا تو میں نے ہر گوری عورت کے ہاتھ میں کتے کا ایک بچہ دیکھا۔ میں بہت حیران تھا، یا اللہ یہ کتے کا بچہ ان عورتوں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ مجھے سوچنے کی عادت زیادہ ہے، میں بہت سوچتا ہوں، میں بہت غور کرتا ہوں، یہ کتے کا بچہ یہ ہر عورت کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ جب آج کی ماڈرن عورت نے انسانی بچے کو اپنے گود میں لینا فیشن کے خلاف سمجھا تو قدرت نے کتے کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ اس کی گود میں کوئی نہ کوئی چیز ہونا چاہیے۔ جب انسانی بچے کو اس نے لینا فیشن کے خلاف سمجھا تو قدرت نے کتے کا بچہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ آپ دنیا کی ہر طاقت سے لڑکے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن نیچر سے لڑکے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیچر سے لڑکے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، پہاڑ سے لڑ کر کامیاب ہو سکتے ہیں، بڑی سپر پاور سے لڑکے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن نیچر سے لڑکے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آج کی ماڈرن عورت نے انسانی بچے کو اپنے گود میں لینا فیشن کے خلاف سمجھا، قدرت نے کتے کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جب مسلمانوں نے اہل بیت کو اختیار نہیں کیا تو خدا نے گدھوں کی رسی ان کے ہاتھوں میں دے دی، جاؤ اب جاؤ، اب کھینچو ان کو۔ آل رسول کو چھوڑا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، مجھے معلوم ہے 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، یہ موضوع ادھورا رہ گیا۔ اللہ نے اگر حیات دی تو نبی کریم پر ایک اشرا پڑھوں گا۔ علی نبی کریم، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے نظریات، آپ کے اصول، مکہ اس زمانے میں 2 منٹ آپ دے سکتے ہیں؟ مکہ اس زمانے میں مکہ بزنس سینٹر تھا۔ جو بھی شہر بزنس سینٹر ہوتا ہے وہاں فحاشی زیادہ ہوتی ہے، معلوم آپ کو، برائی۔ اس زمانے میں برائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا مکہ۔ ہر جگہ میتکدے، کسینو، جوا، شراب، بے پردگی، بدحجابی، فحاشی، سود۔ اب سماعت فرما رہے نا، یعنی ساری برائیاں پیغمبر اکرم نے ایک ایک کے خلاف وار کیا تو صرف ایک طبقہ رسول کا دشمن نہیں ہوا، جتنے بدحجاب تھے وہ رسول اللہ کے مخالف ہو گئے، جتنے سودی کاروبار کر رہے تھے وہ مخالف، جو بت پرست تھے وہ مخالف، جو شراب نوش تھے وہ مخالف۔ یعنی پورے کے پورے مکے نے رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر رسول کے علاوہ کوئی ریفارمر ہوتا تو یا تو وہ سوسائڈ کر لیتا یا اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتا،
یہ اسلام کے اصولوں کی بے پناہ طاقت تھی کہ رسول نے کھڑا کیا ان کے آگے، ان کے مقابلے میں. یہ اسلام کے اصول تھے. صحیح عقیدہ صحیح حوصلہ پیدا کرتا ہے. جب ابرہہ مکے میں آیا تھا تو سارے مکے والے بھاگ گئے تھے، عبد المطلب کھڑے کیوں رہے؟ صحیح عقیدہ صحیح حوصلہ پیدا کرتا ہے. کربلا والے کیوں ڈٹے رہے؟ صحیح عقیدے کی وجہ سے. جب انسان کے اندر صحیح عقیدہ ہوتا ہے اور وہ جس پر فیت کرتا ہے وہ اس پر پوری طرح گامزن رہتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آدھا اسلام نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں نے کل کہا سگریٹ بھی پینا تو آدھا اندر اور آدھا باہر نہیں، پورا ہل کرو یا تو چھوڑ دو. آدھا اندر آدھا باہر، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے اسلام کے رنگ میں ڈھل جاؤ گے، اور اس کے بعد جو طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی، عزاداری جب کردار بن جاتی ہے تو دنیا کانپنے لگتی ہے. 33 ڈیز کے وار کے بعد دشمن کو کہنا پڑا کہ ہماری پلاننگ میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کی کوئی غیبی مدد کر رہا تھا. یہ طاقت کہاں سے آتی ہے معلوم؟ صحیح عقیدے سے پیدا ہوتی ہے. صحیح عقیدہ، کربلا والوں کا وہ عقیدہ. امام حسین کو معلوم تھا، میں نے عرض کیا پہلی یا دوسری مجلس میں، کہ خراب اینٹوں سے ایک اچھی عمارت نہیں بن سکتی، گھٹیا تختوں سے ایک اچھا جہاز نہیں بن سکتا. امام حسین نے پوری طاقت میرٹ پہ لگا دی تھی. ناقص کو چھانٹ دیا، کامل کا انتظار کیا. عقیدے پر مر مٹنے والے، اصولوں سے کمپرومائز نہیں کرنے والے، حکم امام پر جان دے دینے والے. کچھ لوگوں کا شیعہ پیشہ ہے، پیشور شیعہ نہ بنو، عقیدتی شیعہ بنو. حسین کے نام کو زبان کی لذت نہ بناؤ، دل کی حرارت بناؤ. پھر دیکھو کتنی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. طاقت پیدا ہو جاتی ہے. طاقت، ایمانداری، اصولوں پر قائم رہنا، سچائی، حق گوئی، یہ چیزوں سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. دنیا ڈرتی ہے، زگ زیگ سے انسان کبھی ترقی نہیں کرتا. کربلا والے باپ سجدہ آخر میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تھا. آج عزادارو پتا ہے، ابھی آصف بھائی نے جیسے بتایا کہ بڑی مصیبت شہزادی کونین پہ ہے. بیٹے کا غم بھی، شفیق اور رحم دل باپ کا غم بھی. جب رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، چند لوگ جنازے میں تھے، فاطمہ زہرا نے آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے لوگ دروازہ جلانے کو. فاطمہ نے کہا ماذا علی من شما تربت احمدا ان لا یشما مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھے پورا مرثیہ یاد ہے لیکن میں پڑھوں گا نہیں. تاریخ کے حقائق کو جناب زہرا نے اپنے اس مرثیے میں بیان فرمایا ہے. بابا ماذا علی من شم تربت احمدہ. بابا اگر کوئی بندہ، کوئی انسان آپ کے قبر کی ذرا سی مٹی سونگھ لے تو پھر اسے عطر و عود کی ضرورت نہیں ہے.
شہزادی فرماتی ہیں پھر اسے عطر و عود کی کسی بہترین پرفیوم کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی قبر کی کوئی مٹی سونگھ لے. یعنی پہلے مقام کو بتایا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، یعنی میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کی قبر کی مٹی. ابھی خون کی بات نہیں ہے، جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، روح کی بات نہیں ہو رہی ہے، منصب نبوت کی بات نہیں کر رہی ہیں. بابا آپ کی قبر کی مٹی کی یہ فضیلت ہے کہ جو ایک مرتبہ سونگھ لے اسے دنیا کے ہر طرح کی خوشبو سے وہ بے نیاز ہو جائے گا. بابا میں آپ جیسے باپ کی بیٹی اور مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پہ پڑتی تو تاریک رات میں بدل جاتی. آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. کہا فاطمہ ابو الحسن کو باہر کرو. فاطمہ نے کہا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، کہا ہم انہیں بھی جلا دیں گے. جلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرا. شہزادی ابھی تک شہزادی نے ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں ہر مجلس میں نہیں ہے. شہزادی آج ہم شہزادی کے مصائب پڑھیں گے. شہزادی آپ نے اپنے بیٹے کا پرسہ لیا، آپ نے اب تک اپنا پرسہ لیا، اپنے بیٹے کا پرسہ لیا. شہزادی اب ہم خود آپ کو آپ کی مصیبت کا پرسہ دے رہے ہیں. شہزادی امام زمانہ کے سامنے ہم یہ آنسو کو، زہرائے مرضیہ کے ان آنسوؤں کو، زہرائے مرضیہ کے غم میں ٹپکنے والے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی خدمت میں انتصاب کریں گے. امام زمانہ کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے. کہا ہم ان کو بھی جلا دیں گے. دروازہ گرا. فعصرها. عربی میں نے کہا عصیر البرتقال، اورنج جوس. عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنے کو. شہزادی درو دیوار کے درمیان پس گئی. شہزادی درو دیوار کے درمیان پس گئی، پس گئی. شہزادی درو دیوار کے درمیان پس گئی. دروازہ گرا، محسن کی شہادت ہوئی. شہزادی نے پہلو پہ ہاتھ رکھا، اسماء کو آواز دی، اسماء میری پسلیاں چور چور ہو گئی. اتنے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی، رسول اللہ کا داماد گلے میں رسی. مدینے کی گلیوں میں پہلا حادثہ نبی کی رحلت کے بعد، گلے میں رسی. جناب زہرا نے کہا ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو، ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. یہ کہہ کر شہزادی نے اپنے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھائے تھے. تاریخ لکھتی ہے مدینہ مسجد النبوی کی دیواریں اتنا بلند ہوئی. علی نے کہا بنت رسول یہ مدینہ کربلا نہیں ہے. بالوں کو پریشان نہ کرنا. میں کہوں گا یا علی ابھی زہرا نے اپنے ہاتھ اپنے بالوں کی طرف بڑھائے تھے، آپ کو گوارا نہیں ہوا تھا. ہائے رے زینب و ام کلثوم ذرا آپ کی بیٹیوں کا حال دیکھیے، نوکے نیزہ سے چادریں سروں سے چھینی جا رہی تھی. بیویاں کبھی اس خیمے سے اس خیمہ، اس خیمے سے اس خیمہ. مگر شہزادی نے کبھی شکایت نہیں کی. امیر المومنین نے غسل دیا، چیخ ماری. سلمان نے پوچھا مولا آپ کی زبان اتنی جنگیں آپ نے لڑی، کبھی آپ نے چیخ نہیں ماری؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں. اس کے بعد
اور اس سے پہلے جو رسول اللہ نے امیر المومنین نے کبھی چیخ نہیں ماری ہے، زہرا سے پہلے بھی زہرا کے بعد بھی کبھی امیر المومنین نے کسی جنگ میں چیخ نہیں ماری، کسی جنگ میں چیخ نہیں ماری امیر المومنین نے. اور اس کے بعد اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، جمل ہوئی، صفین ہوئی، صرف صفین میں لیلۃ الحریر کی رات امیر المومنین نے 500 تکبیریں بلند آواز سے 500 تکبیریں کہی ہیں. پھر اس کے بعد کبھی امیر المومنین نے چیخ نہیں ماری. سلمان جب مولا باہر تشریف لائے، پوچھا مولا آپ نے کسی جنگ میں چیخ نہیں ماری، یہ آج کیا ہوا تھا؟ علی نے کہا سلمان میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن فاطمہ نے کبھی مجھ سے اس کی شکایت نہیں کی، مجھ سے شکایت نہیں کی. غسل دیا، کفن پہنایا. علی نے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ام کلثوم آئیں، دیدار کیا. زینب آئیں، دیدار کیا. حسن نے دیدار کیا. حسین ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے، ایک گوشے میں حسین کھڑے ہو گئے اور کہا اماں میں نے نانا رسول اللہ سے سنا کہ جب مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا اماں جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. تو مریم کے بندے کفن ٹوٹے تھے اور عیسیٰ جا کے گلے ملے تھے. اماں آپ فخر مریم ہیں، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے لال آجا حسین میرے سینے سے لگ جا. حاطف غیبی کی آواز آئی ابو الحسن جلدی بیٹے کو ماں سے جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام. تب سے یہ حال ہے میرا، اپنا غم بھول گئی ہوں، بس مجھے فکر علی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے
مصیبت ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری سہارا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت ہے